سورہ فاطر رکوع نمبر 1 آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں شیطان لعین کا تذکرہ تھا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو، دشمن ہی بنا کر رکھو، اس لیے کہ وہ تو اپنی جماعت بڑھانے کے چکر میں ہے تاکہ اس کے ساتھ بہت سارے افراد، ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ جہنم کے اندر داخل ہو۔ آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر ایک تو شیطان کی کارستانی کا تذکرہ ہے کہ وہ کس طریقے سے بندوں کو ورغلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل برا ہوتا ہے لیکن شیطان اس کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ وہ برا عمل برا نہیں لگتا بلکہ وہ اچھا شمار ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جی بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، یعنی کام برا کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ گمراہی ہے، اور اس کو خود گمراہی پسند تھی۔ اللہ نے تو دونوں راستے دکھا دیے تھے، سیدھا راستہ بھی تھا جنت والا، جہنم کا، دونوں دکھا دیے۔ اللہ کی طرف سے کسی بندے پر جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نماز نہیں پڑھاتا، حکم دیتا ہے کہ پڑھو، پھر اختیار دیتا ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے اگر شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہو تو آ جاؤ، تمہارا فائدہ ہے، اور اگر شیطان کی باتوں میں آنا ہے تو آ جاؤ، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ راستہ ضرور دکھاتا ہے لیکن زبردستی نہیں چلاتا۔ زبردستی تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو ہدایت دے دے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ اگر سب کو ہی نمازی بنا دے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ امتحان تو یہی ہے کہ ایمان کفر دونوں راستے دکھا دی۔ اب انسان اپنے اختیار کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ بہرحال ایک تو شیطان کی کارستانی کا تذکرہ آج کے درس کے اندر،
اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درد دل تھا، جو امت پر شفقت تھی، ایک ایک امتی کے لیے جذبہ تھا، فکر تھی کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، وہ بہت ہی زبردست قسم کا انتہا کا جذبہ تھا، یہاں تک کہ ایسے جذبات میں جان بھی چلی جاتی ہے، یعنی انتہائی فکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ آپ اتنا زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، آپ ان پہ اتنا زیادہ افسوس نہ کریں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان سے حساب لے لینا ہے، بس آپ ہمارا پیغام پہنچائیں، دعوت دیں، انجام کے بارے میں آپ اتنا زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ اور تیسرا مضمون جو آج کے درس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کہ میں کیسے دوبارہ انسانوں کو زندہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا ہے جو میرے حکم سے چلتی ہے، اور اسی ہوا کے ذریعے پھر جو بادل اٹھتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے وہ برستے ہیں، اور بنجر مردہ بیکار زمین جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کے اوپر بادلوں کو برساتے ہیں، پھر وہاں سبزہ نکلتا ہے، وہ مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے، تو بس اسی طریقے سے مرے ہوئے انسان بھی پھر زندہ ہو جائیں گے ہمارے حکم سے۔ جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو مردہ انسانوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور چوتھا مضمون جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک عزت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، اس کے لیے وہ مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے، مختلف وہ کاوشیں کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میرے پاس مال زیادہ آ جائے تو پھر میرا نام ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے میرے پاس یہ ہنر آ جائے تو پھر دیکھنا میرا کیسے نام پیدا ہوتا ہے، یعنی مقصد عزت ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ عزت چاہتے ہو تو اللہ کے پاس آ جاؤ۔ جب تک اللہ عزت نہ دے، عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو عزت جو ہے وہ اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ کے خزانوں سے ملے گی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ عزت دار ہوتے ہیں۔ جو اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، منافق ہے، تو وہ تو مصنوعی عزت ہے، بناوٹی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اب جب تک ابو جہل زندہ تھا تو اپنی اس سرداری کے اندر کہ میں عزت دار ہوں، میں بلال حبشی کے ساتھ بیٹھوں، میں فلانے کے ساتھ بیٹھوں، یہ تو ہم سے مار کھا کے بڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہے، اور یعنی باتیں کرتا تھا، وہ جملے کرتا تھا کہ میں عزت دار ہوں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ بناوٹی عزت تھی نا، اصلی تو نہیں تھی۔ اصلی ہوتی تو آج دنیا میں اس کا نام زندہ نہ ہوتا۔ کتنے اس نام سے دنیا کے اندر لوگ پھر رہے ہوتے، بھی اتنا بڑا سردار عزت والا تھا، ہر بندہ چاہتا کہ میرا بیٹا بھی ابو جہل ہو۔ کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی اپنے بچے کو یہ نام دے گا؟ کیوں نہیں دیتا؟ وہ تو بڑا سردار تھا، اس کی مرضی کے بغیر تو اس ٹائم پتہ نہیں حرکت کرتا تھا، اتنا عزت دار تو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھا دیا کہ وہ عزت نہیں تھی، اس نے زبردستی مسلط کیا تھا اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر، میں عزت دار ہوں۔ عزت جو ہوتی ہے وہ اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے خزانے سے ان کو نصیب ہوتی ہے، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کو عزت نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے ذلت ہے، اور آخرت کے اندر بھی عذاب بھی ہے، ذلت بھی ہے۔ اس لیے عزت چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ دوستی لگا لو۔ افمن زین لہ سوء عملہ، کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیے گئے اس کے برے عمل، فرآہ حسنا، پس وہ ان کو اچھا خیال کرتا ہے، یعنی وہ عقل مند ہو سکتا ہے کہ اعمال تو برے کرتا ہے لیکن وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء، پس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، پس نہ جائے آپ کا نفس ان پر حسرت کرتے ہوئے، یعنی آپ زیادہ غمگین پریشان نہ ہوا کریں
ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، پس ہم ان کو چلاتے ہیں ایک مردہ شہر کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پس ہم زندہ کرتے ہیں اس پانی کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کذالک النشور، اسی طرح ہے جی اٹھنا دوبارہ۔ من کان یرید العزہ، جو کوئی چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیعا، پس اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلمہ، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے تو یہ پاک کلمے ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ پاک کلمے ہیں، یہ اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں، یعنی کہ یہ قبول ہوتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور جو عمل صالح ہے اس کو بھی یہ کلمہ بلند کر دیتا ہے، اس کو اٹھا لیتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک، اور جو ان کا مکر ہے، جو ان کی چکر بازی ہیں، مکر ان کا وہ یبور، وہ ہلاک کرنے والا ہے۔ شیطان جو ہے وہ ہر ایک انسان کو جو ورغلاتا ہے تو اس کو دیکھ کر، جیسے کہتے ہیں نا کسی بندے کو دیکھ کر پھر اس کو خوراک دی جاتی ہے، تو شیطان بھی اسی طریقے سے، اس کے پیمانے الگ الگ ہیں، وہ ہر ایک بندے کو دیکھتا ہے بھئی یہ کس طریقے سے میرے جال کے اندر پھنسے گا۔ مختلف بندے ہوتے ہیں نا، ایک بندہ ایسا ہے سیدھا سا، وہ سے کہتا ہے بھئی کیا رکھا نماز میں، وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کا پہلے سے دوست ہے۔ اب اس کو وہ کہہ دیتا ہے بھئی نماز پڑھنا کو ضروری نہیں ہے، وہ تو رحیم کریم رب ہے، اسے کیا ملتا ہے تیری نمازوں میں، اور صبح سے شام تک تو اگر روزہ رکھے گا پیاسا بھوکا مرے گا، اللہ کو کیا ملتا ہے بھوکا پیاسا رکھ کے انسان کو، یہ تو صرف باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کھا پی۔ تو وہ بندہ اس کی باتوں میں آسانی سے آنے والا ہے، تو اس کو وہ یوں کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ غفور الرحیم ہے۔ جو نمازی ہے پکا، اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نماز چھوڑ دے، اس میں کیا رکھا ہے، اس کی بات مانے گا؟ اس کو یوں نہیں کہتا، اس کو یوں کہتا ہے کہ تو پھر بھی اچھا ہے، پڑھتا تو ہے، فلاں کو پڑھتا ہے، تو بہت اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تو اب 1 بجے والی کے اندر جا کے پڑھ یا 2 بجے والی میں جا کے پڑھ، تو اپنا کام کاج کر لے، تو تھوڑا لیٹ پڑھ لینا۔ جب نماز کا ٹائم ہوگا نا جماعت کا 1 والی میں، وہ یہاں سے پھر اس کو چکر دے دے کے کوئی بات نہیں، 1:30 والی میں، جب 1:30 گزر جائے گا، اچھا چلو اب تو لیٹ ہو گیا، جماعت چلے گئی، اب 2 میں، اب 2 والا ٹائم گزار کے اس کے بعد سے کہے گا چلو کوئی نہیں تو ویسے پڑھ لے، پڑھی تو ہے نا۔ اب اس نے جماعت ضائع کرا دی، نقصان کرا دیا، گناہ کروا دیا، یہ برا عمل تھا، اس نے اس کو مزین کر کے دکھایا، فرآہ حسنا، وہ اس کو اچھا خیال کر رہا ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے پڑھتا تو ہوں نا، چھوڑتا نہیں الحمدللہ، یعنی برا کام بھی کرا دیا، اس کو مطمئن بھی کر دیا۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، یعنی کام برا کرائے گا اور اس کو پھر مطمئن کر دے گا، وہ زبردست۔ اسی طریقے سے جتنی بھی بدعات ہیں، جتنی بھی رسومات ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان کی زندگی میں بدعت آئے گی تو بدعت ضد ہے سنت کی، ایک اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، وہ سنت ہے، اس میں نور ہے، اب وہ بدعت سنت کی جگہ پر لے کر آئے گا، جب بدعت آئی تو سنت گئی، اب اس بدعت پر اس کو پکا کر دے گا، اور شیطان اس کو کیا کہے گا کہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، تیری تو نیت ٹھیک ہے نا، اس سے یہ کہے گا تیری نیت ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی قسم کی خوشی یا کوئی غمی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع کے اندر، غمی کے موقع کے اندر خلاف سنت کام کروا دے گا، اور پھر وہ مطمئن کرا دے گا کہ تو نے پھر بھی بڑا اچھا کام کیا، دیکھ تو نے اگر یہ کام کر دیا، مثال دینا چھوٹی سی، یعنی کہ آج کل جیسے کہ ربیع الاول آتا ہے تو جی بازاروں کو سجا دو، اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عقل مند وہ اس کو عبادت نہیں سمجھتا، بھئی عبادت تو مسجد میں ہوتی ہے،
عبادت تو ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت صدقہ خیرات اللہ کا ذکر، یعنی کہ یہ عبادت ہے۔ اب بازاروں کو سجانا، ظاہر سی بات ہے کہ بازار تو وہ جگہ ہیں جو حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے زمین پہ، اب ان کو سجا رہا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں نا، ہمیں محبت ہے عشق رسول ہے، بس جو کچھ کہتا ہے کہتا رہے، ہمیں کیا ہے، یعنی کہ اسے مطمئن کر دیا کہ تو عاشق رسول ہے اور فلاں نے ایسا کام کیا، فلاں نے کچھ کیا، تو بہت اچھا ہے۔ اب وہ کام برا تھا، خلاف سنت تھا، نہ کسی صحابی نے اس طریقے سے جشن منایا، نہ بازاروں کو سجایا، نہ اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا، یہ مطمئن ہے، شیطان نے اس کو وہ برا عمل مزین کر کے دکھا دیا، فرآہ حسنا، یہ مطمئن ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اس دفعہ دیکھا تھا ہمارا بازار، بھائی ہمارا بازار اس دفعہ ٹاپ پہ تھا۔ دوسرا بازار والا کہتے ہیں اچھا بھائی بانو بازار بہت آگے نکلا ہے، دیکھنا پھر مسلم بازار کو ہم کیسے سجاتے ہیں۔ تیسرے کہتے ہیں جی مین بازار کو ہم کیسے سجاتے ہیں۔ چوتھے کہتے ہیں کنگ گیٹ پہ آگے دیکھنا، یعنی کہ ہر ایک نے جگہ پکڑ لی، میں نے اس کو سجانا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو سجانا ہے، مقابلہ اس کام پر لگوا دیا اور سب کو مطمئن بھی کر دیا کہ بھئی یہ عشق رسول ہے، اور شیطان کو خوشی نہیں ہوئی، سب کو شیطان بنا دیا۔ اللہ کے نبی کی آمد کی شیطان کو خوشی نہیں ہوئی تھی، تجھے ہوئی ہے، یعنی جو تو کر رہا ہے تو مسلمان ہے، اور جو ایسا نہیں کر رہا ہے وہ سب شیطان ہے۔ اب برا کام کرا کے اس کو مطمئن کیا کہ نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں دین کی تعلیمات دی وہ ادھوری نہیں ہیں، نامکمل نہیں ہیں، وہ مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ اب جیسے نماز ہے، ہم نے 4 رکعت پڑھی ہے عشاء کی، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر 2 رکعت اور پڑھ لیں گے تو ہم گناہ کر لیں گے، 2 رکعتیں جو بڑھ جائیں گی تو اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہی بڑھے گی نا، اس میں قیام بڑھ جائے گا، اس میں رکوع، اس میں سجدے بڑھ جائیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح بڑھ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہوگا جی۔ تو ہم نے نماز کے اندر کو اور گالیاں دینا شروع کر دی ہیں ساتھ، جو 2 رکعتیں بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہی ہم نے کی ہے نا، اللہ کی تسبیح زیادہ کی ہے، سجدے رکوع بڑھائے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے بھائی؟ کام تم نے اچھا کیا ہے۔ جیسے یہ اچھا کام بظاہر اچھا ہے لیکن حقیقت میں اچھا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ 4 رکعت ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، نہ یہ 3 ہیں، نہ 5 ہیں، نہ 6 ہیں، تو 4 ہی پڑھیں گے تو قبول ہوں گے، بس یہ شریعت کا ایک حکم ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ اٹل ہیں، بس اب اس سے آگے پیچھے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ روزے کو ہم بڑا کر دیں ثواب زیادہ ملے گا، گھنٹہ پہلے بند کر دیں، گھنٹہ لیٹ جا کے کھولیں، ثواب ملے گا؟ اوپر پھٹکار پڑے گی، بے تیرا کوئی نیا دین نکلا ہے؟ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک ہے، بس غروب آ گیا تو روزہ کھولو، جتنا وہ تاخیر کرے گا اللہ کی لعنت برسے گی۔ پھر تو گھنٹہ کیوں لیٹ کر رہا ہے؟ 1 گھنٹہ کیوں اپنے آپ کو بھوکا مار رہا ہے؟ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے بس اسی کے مطابق زندگی بسر کرو، اونچ نیچ نہیں ہے۔ جب نماز کے اندر ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے، روزے میں نہیں کر سکتے، تو اسی طریقے سے یہ جو رسومات ہیں، بدعات ہیں، جو نئے نئے طریقے ہیں، ان کو بھی شریعت نہیں مانتی، اس پر بھی اجر ملنے والا نہیں ہے، لیکن شیطان نے یہ سارے کے سارے طریقے ایسے پیارے کر کے بتائے، لوگ مطمئن ہیں۔ جو کر رہا ہے اس کو 1000 سمجھاؤ، آپ کو زیادہ پتہ ہے، ایک ہی بات ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے، اچھا یار تم نہ کرو، بس ہمیں تو کرنے دو نا، یعنی کتنے مطمئن ہے وہ، ظاہر سی بات ہے اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرآہ حسنا، وہ اس کو اچھا خیال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اچھا جتنی بھی بدعات ہیں، ان کی جو اصل ہے وہ اگر اس کی گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ بری نہیں ہوتی۔ وہ کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے درس کا دورانیہ کم ہوتا ہے، تو ایک مثال کافی ہے۔ مثال کے طور پر آج کل یہ جو ولیمہ کو ہم بیچتے ہیں، ولیمہ برائے فروخت نہیں ہوتا، سمجھ گیا نا؟ یعنی کہ ہوٹل کھول کر کہتے ہیں جی ولیمہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ابتدا ایسے ہوئی کہ ایک سنت عمل ہے ولیمہ، تو ایک بندہ نادار ہے، غریب ہے، تو جن کے پاس کچھ تھا اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کہا جی بس چپکے سے نا تھوڑا سا ان کو دے دیں گے، ان کی ہیلپ ہو جائے گی۔
چلو یہ ایک سنت پہ عمل بھی کر لیں گے اور ہمارا بھی ساتھ حصہ ہو جائے گا، ہمیں ثواب ملے گا. تو یہ ایک تعاون کی شکل تھی، یہ بری نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جب وہ دے کے آئے نا، ایک نے دو نے، پھر جو مالدار تھے ان کے ذہن میں یہ بات شیطان نے ڈالی کہ تم جو دے رہے ہو یہ کون سا بھوکا پیاسا ہے، اس کے بعد بھی سب کچھ ہے، یہ کیوں نہیں دیتا؟ تمہاری شادی کے موقع پر یہ دیتا ہے، تم کیوں دیتے ہو؟ اس کے بعد پھر یہ ہو جی میں نے اس کو اتنا دیا، اب دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا دیتا ہے. بس اس کے بعد جب یہ لین دین شروع ہوا، اس کے بعد پھر شیطان نے کہا بھی اس طریقے سے کوئی بات کاپی رکھو، پتہ تو چلے، یہ تو 10 سال کے بعد تجھے بلائے، تجھے یاد رہے گا، کاپی رکھو. اب کاپی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد تو پھر وہ قرآن کی آیت کی طرح نعوذ باللہ، یعنی کہ اس نے جب کہیں آنا جانا ہے تو چیک کرے گا، کاپی چیک کرو بھائی، اس نے 800 دیے تھے، اس کو 900 روپے دے دو، 500 دیے اس کو 1000 دے دو، 1000 دیے اس کو 1500 دے دو. تو اس طریقے سے بنیاد تو تھی باہمی تعاون پر، وہ تو بری نہیں تھی. لیکن اس کے بعد شیطان نے کہا پہلے تو میں یوں ہی کام کراؤں گا نا، آگے جا کے دیکھو پھر میں کرتا کیا ہوں. تو ہر کام کی ابتدا وہ اسی طریقے سے کراتا ہے، اور آخر میں جا کے جس کے اندر پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پھر سب کے سامنے ہوتی ہیں. اور پھر اب ایسا ہے کہ یہ کام پکا ہو گیا، اور اب تو لوگ جب شادی کرتے ہیں تو پہلے حساب لگاتے ہیں، اتنے بندوں کو بلاؤں گا اور اتنا خرچہ آئے گا اور اتنا مجھے وصولی ہوگی. تو میرے خیال میں تو فائدہ ہی، نقصان تو نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں، ہے ولیمہ سنت عمل ہے، لیکن حساب کتاب پہلے کر کے سارا کچھ کر رہا ہے، یہ پھر ولیمہ رہے گا؟ جی ولیمہ نہیں رہے گا نا. تو ایسا ولیمہ تو نہ قرآن میں، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی کوئی صحابی نے یا کسی ولی نے کسی فقہ میں بھی نہیں ہے. یہ ہمارا من گھڑت طریقہ ہے ولیمے کا. ضروری نہیں کہ 500 بندوں کو بلاؤ، 300 کو بلاؤ، 30 بندے کافی ہیں، 20 ہیں، 10 ہیں، حسب توفیق. ضروری بھی نہیں کہ 5 کھانے ہوں، ایک کھانا ہو کافی ہے. تو اسی طریقے سے ہر کام کو مزین کر کے شیطان دکھاتا ہے، شیطان اس کو مطمئن کر دیتا ہے کہ بس تو جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. یوں انسان جا کر شیطان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی جو ہے تکبیر اولا چھوڑ دیتا ہے اور نفل پڑھتا ہے، تو کون سا ٹھیک؟ ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہے. تکبیر اولا کا اپنا ثواب ہے، اجتماعی عمل ہے، اس کی بڑے فضائل ہیں، تو اپنے انفرادی عمل کی کیا ویلیو، کیا حیثیت ہے؟ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا ہے. شریعت ہماری تابع نہیں ہے، شریعت ہماری غلام نہیں ہے، ہم شریعت کے غلام ہیں. اب آخری بات کہ جس کو عزت چاہیے، سب کو چاہیے نا جی، تو کیوں پریشان ہو گئے بھائی؟ نہیں چاہیے تو آپ پھر نیند آ جائے گی نا اگر آپ بولیں گے نہیں تو. آپ بولتے رہا کریں تاکہ میں بھی مطمئن ہوں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. عزت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت سے نوازے، اور انسان کا جو بھی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، وہ اس کا حق ہے کہ وہ عزت کی تلاش میں پھرے اور اپنی عزت کا خیال رکھے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ناموس کو محفوظ رکھے. تو عزت اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عزت سے نوازے، ہمیں بھی، ہمارے خاندان کو، اور ہمارے جتنے بھی متعلقین ہیں سب کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین فارمولہ صرف اس آیت میں نہیں، قرآن مقدس کے بے شمار مقامات پر یہی مضمون ملتا ہے. ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. جو عزت ہے وہ اللہ کے پاس سے ملے گی، وَلِرَسُولِهِ، اور رسول کے ذریعے سے ملے گی، کیونکہ رسول بھی عزت والا ہے. اللہ کے پاس عزت ہے اور رسول کے لیے ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو ملے گی. اور اس سے اگلی بات اس سے زیادہ پیاری ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آئے گی. کیا پیاری بات ہے. یعنی عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس سے ملے گی، اللہ کے رسول کے لڑ لگو گے پھر ملے گی، اور ملے گی ایمان والوں کو. اب جو اللہ کے پاس نہیں آتا وہ غیروں کے در پہ جھکتا ہے، جو شرک کرتا ہے، نہیں ملے گی. ولی رسول ہی، رسول کے راستے سے ملے گی، سنت کے راستے سے ملے گی. جو بدعت کے راستے پہ چلتا ہے نہیں ملے گی. وللمؤمنین، ایمان والے کو ملے گی. جس میں ایمان نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی طریقے سے بھی وہ غیر مسلم ہے، کسی کیٹیگری کا ہے، تو اس بندے کو عزت نہیں ملے گی. اب اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ عزت کا معیار پیسہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی پیسے والا ہے، عہدے والا ہے،
دنیا کا بادشاہ بن جائے نمرود کی طرح، لیکن عزت نصیب نہیں ہوگی۔ دیکھتے نہیں ہو کہ نمرود دنیا کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا، اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے درباریوں کو کہتا تھا کہ میرے سر پر جوتے مارو۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جب اس نے کہا تھا نا کہ میں خدا ہوں، اللہ نے ایک مچھر کو اس کے ناک کے اندر حکم دیا کہ چلا جا اور جا کر اس کو بتا کہ تو کیا ہے۔ وہ تھوڑا آگے چلا گیا، اس نے کہا اندر سے منظر جا کے دیکھ کے ہوں۔ جو اس نے اندر جا کر اپنی کھلبلی مچائی، اس کے بعد اس کو جوتے مارتے تھے، وہ مچھر بھی بڑا کم بختہ آرام سے بیٹھ جاتا تھا۔ جوتے اس کو لگتے تھے اور اس کو آرام سے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ کہتا مزہ آ رہا ہے۔ جیسے جوتے ختم، اس کے بعد پھر اپنا کام شروع۔ اب وہ بندوں کو بٹھا کے اس نے حکم دیا تھا کہ مجھے جوتے مارو۔ عزت تھی کہ ذلت تھی؟ اس کا پیسہ تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے پاس عہدہ تھا کہ نہیں تھا؟ بادشاہ تھی کہ نہیں تھی؟ تو بس اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے سمجھا دیا کہ عزت چاہیے تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے خزانے سے ملے گی، اور صرف یعنی کہ موحد کو ملے گی، ولی رسول ہی، اور رسول کے ذریعے سے ملے گی، یعنی کہ سنت سے ملے گی، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو ملے گی۔ اب یہ باتیں ہیں بڑی آسان، ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقین کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا ان باتوں پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزہ، جو بھی عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے نا کہ میرے پاس اگر کوئی ہنر ہو تو بڑی عزت ہوگی میری، آج کل یہی فلسفہ ہے نا، اگر میرے پاس پیسہ ہو تو بھائی پھر دیکھنا کیسے لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، کر لیں گے سلام جھک جھک کے، لیکن سامنے جھک کے سلام کریں گے اور پیچھے سے لانتے بھیجیں گے، عزت نہیں ہوگی۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو اولیاء کرام، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی جوتیاں اٹھانا سعادت سمجھتے ہیں، ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اگر اسی وقت آپ انصاف سے بتائیں، ہم سب الحمدللہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور درس قرآن کی محفل ہے، آپ بتائیں اگر کوئی اللہ کا ولی ابھی آ جاتا ہے ہمارے سامنے، ہر بندہ چاہے گا کہ اس کا جوتا میں اٹھا کر لے کے جاؤں؟ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ ابھی وزیر اعلیٰ آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، گورنر آ جائے، کوئی اس کو پسند کرے گا؟ تو بتائیے عزت کس کی ہے؟ اللہ والے کی ہوئی نا۔ لیکن ان کے پاس ظاہری طور پر کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ کوئی پیسہ ہوگا، نہ کوئی عہدہ ہوگا، نہ کوئی گاڑی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن عزت اب اس آیت سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں وہ حق سچ ہیں، بات صرف سمجھنے کی ہے، اور ایمان والوں کو سمجھ آ جائے گی۔ آج سے عزم کریں کہ دوستی اللہ کے ساتھ پکی لگائیں گے۔ جب اللہ کے ساتھ دوستی پکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عزت نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ جو اس کے ہو جائیں گے اللہ انہی کو عزت سے نوازے گا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت قریب سے اولیاء کرام کو دیکھا ہے، جو ان کی زندگی میں سکون ہے بادشاہوں کے پاس نہیں ہے، جو ان کی زندگی میں مزے ہیں بادشاہوں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک مصنوعی ہے، وہ ابو جہل والی بات سامنے آ جاتی ہے، یعنی کہ مصنوعی چیزیں ہیں۔ وہی وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، بس اس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، او بھگت، جیسے ہی وہ کرسی گئی بندہ وہی ہے، کوئی نہ سلام نہ دعا۔ لیکن یہ جو اللہ والے ہیں یہ ہر وقت بے تاج بادشاہ ہے، جہاں جا کر بیٹھ جائیں، مسجد کسی کونے کے اندر جا کے بیٹھ جائیں، دنیا پیچھے بیٹھی ہوتی ہے، کب ہماری طرف توجہ فرمائیں گے؟ یہ اصل عزت ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں مصافحہ کروں، میں ہاتھ تھوڑے سے چوم لوں، یہ عزت ہے۔ اس لیے عزت تو دین میں ہے، ہم تلاش کر رہے ہیں دنیا کے اندر، تو وہ جو عزت مل بھی جائے گی تو وہ ہوگی وہی عارضی۔ تو پکی عزت جو دنیا کے اندر بھی ہو، جو قبر کے اندر بھی ہو، اور جو حشر کے اندر بھی ہو، وہ صرف یہی عزت ہے جو اللہ کے پاس سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔